الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه من الحلال أم من الحرام، رواه البخاری۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی کو اس کی پرواہ نہ ہوگی کہ وہ جو لے رہا ہے حلال ہے یا حرام، جائز ہے یا ناجائز۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس زمانے کے متعلق بتلایا وہ تقریباً امت پہ آ چکا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس زمانے کے متعلق خبر دی ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آدمی کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ جو کچھ اسے ملا ہے اور اس کے ہاتھ لگا ہے حلال ہے یا حرام، جائز ہے یا ناجائز، بس آنا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات بتائی ہے، آج اچھے خاصے لوگ جو بظاہر دین سے جڑے ہوئے نظر آتے ہیں اور دین سے ان کا تعلق نظر آتا ہے، کتنے ایسے ہیں جنہیں اس بات کی فکر ہے کہ جو ان کے پاس پیسہ آ رہا ہے اور جو وہ کھا رہے ہیں اور جو وہ پہن رہے ہیں اور جو ان کے پاس جمع ہو رہا ہے، اس میں کتنا جائز ہے کتنا ناجائز، کتنا حلال ہے کتنا حرام ہے، کتنا اس کا اپنا حق ہے اور کتنا اس میں کسی غیر کا حق ہے، اس میں کتنا اس کا ذات کا ہے اور کتنا کسی دوسرے کا حصہ ہے۔ کتنے ہیں ایسے؟ ایک تو وہ طبقہ ہے جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، جس کے ہاں دین کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن ایک وہ طبقہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے بتایا ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ کسی کو پرواہ نہیں ہے، جو بظاہر روزے دار اور حاجی اور نمازی اور بظاہر دین کی شکلیں، لیکن آج اسے بھی کتنا اہتمام ہے کہ اس کے پاس جو یہ مال ہے اور جو اس کے پاس پیسہ ہے اور جو اس کی یہ کمائی ہے اور جس کو اس کی یہ آمدنی ہے، اس میں حلال کتنا ہے اور اس میں حرام کتنا ہے، اس میں جائز کتنا ہے ناجائز کتنا ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، اور سچ ہے کہ وہ وقت آ چکا کہ اس بات کی اب فکر بہت کم لوگوں میں ہے کہ کوئی آدمی حلال حرام اور جائز اور ناجائز میں تمیز کرتا ہو۔ اور اگر یہ فکر ختم ہو گئی ہے، اگر یہ فکر نہیں رہی ہے، تو سمجھ لے کہ ایمان کی روح کی موت ہے، ایمان کی جو روح ہے اس کی موت ہے۔ اس لیے کہ تمام نیکیوں کی قبولیت کی بنیاد لقمہ حلال ہے، تمام عبادات کی قبولیت کی بنیاد لقمہ حلال ہے، اور اگر حلال حرام اور جائز ناجائز میں تمیز نہ رہی تو سمجھ لے کہ یہ روح ایمانی ختم ہو چکی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات اس کے متعلق بہت مؤثر ہیں اور بہت ہی تاکید کے ساتھ ہیں، اور حضرات صحابہ رضوان اللہ اجمعین پر اس کا بڑا اثر تھا۔ حلال حرام کے بارے میں آپ کی جو ہدایات تھیں، حضور کی صحبت میں بیٹھنے والوں پر اس کا بڑا گہرا اثر تھا۔ ایک مرتبہ ابو بکر رضی اللہ عنہ خدمت میں ان کے غلام نے کچھ پیش کیا اور آپ نے اس میں سے کچھ کھا لیا۔ اس کے بعد غلام نے بتایا کہ جو چیز میں لے کے آیا تھا، زمانہ جاہلیت میں ایک آدمی نے اپنے کو کاہن ظاہر کر کے دھوکہ دیا تھا۔ میں نے زمانہ جاہلیت میں ایک آدمی کو دھوکہ دیا تھا اور میں نے کاہن بننے کا روپ ڈھال رکھا تھا کہ میں کاہن ہوں، تو اس کو میں نے کچھ بتلایا تھا جیسے کاہن لوگ بتلاتے، تو اس نے وہ آج مجھے ملا تو اس نے مجھے اس کے حساب سے آج یہ دیا اور یہ مزدوری دی۔
حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جب بات معلوم ہوئی تو آپ نے اپنے حلق میں انگلی ڈالی اور قح کی، اور جو کچھ پیٹ میں تھا سب نکال دیا۔ اور روایت میں آتا ہے کہ آپ نے پانی پیا اور پھر پانی پیا اور پھر پانی پیا، اور آپ نے اس کو باہر نکالنے کے لیے انتہائی تکلیف اٹھائی اور فرمایا کرتے تھے جس جسم کی پرورش لقمہ حرام سے ہو وہ تو جہنم کے لائق، وہ جنت میں جانے کے لائق نہیں ہے۔ جس جسم کی پرورش اور جس جسم کا خون حرام سے بننے لگ جائے وہ جنت کے لائق نہیں ہے، وہ تو جہنم کا لائق۔ تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو تعلیمات تھیں حلال حرام کے بارے میں، اولین مسلمانوں پر ان کی زندگیوں پہ اس کا بڑا اثر تھا کہ حرام نہ آئے، مشتبہ نہ آئے۔ اب بسا اوقات عبادات کا اہتمام ہوتا ہے، لیکن جو عبادات کی روح ہے حلال حرام اس کی فکر نہیں ہے، جائز ناجائز اس کا اہتمام نہیں، صحیح غلط اس کی فکر نہیں۔ جو روح ہے مسلمانوں کی دینداری کی پختگی معاملات کی درستگی کے ساتھ ہے، معاملات کی درستگی کے ساتھ۔ اب مسلمان معاملات کو سمجھتا ہے اس کا دین سے کیا تعلق، اس میں جھوٹ بولا، سچ بولا، غلط طریقے سے مال ہاتھ آیا، صحیح طریقے سے مال لیا، اس کو کوئی اہتمام نہیں ہے، حالانکہ یہ دینداری کی بنیاد ہے۔ تو معاملات کی درستگی کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام فرمایا۔ حضرت عمر کے زمانے میں آپ کی خدمت میں دودھ پیش کیا گیا، تو آپ نے پوچھا یہ دودھ تم لائے کہاں سے ہو؟ اس نے بتایا کہ فلاں گھاٹ کے پاس میں گزر رہا تھا، وہاں زکوٰۃ کے جانور اونٹنیاں بکریاں وغیرہ تھیں، لوگ ان کا دودھ دھو رہے تھے، انہوں نے مجھے بھی دیا، میں نے بھی پی لیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے انداز میں اسے حلق سے انگلی ڈالی اور اسے باہر نکالا۔ کیا چیز میرے لیے جائز ہے اور کیا چیز میرے لیے ناجائز ہے، کیا چیز میرے لیے درست ہے اور کیا میرے لیے حلال نہیں ہے، وہاں بڑا اہتمام تھا۔ اس لیے اللہ نے پیغمبروں سے کہا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو حلال کھاؤ، اور فرمایا پھر نیکی کرو۔ حلال اور نیکی کا خاص جوڑ ہے، اس لیے کہ حلال کے بغیر نیکی کوئی نہیں، اچھائی برائی اس کو مٹاتی ہے۔ اگر آپ نے صدقہ دیا اور حرام مال سے دیا تو یہ صدقہ آپ کی خطاؤں کو نہیں مٹائے گا، آپ کے گناہوں کو نہیں دھوئے گا، اس سے آپ کے مغفرت کے فیصلے نہیں ہوں گے، اس لیے کہ حرام مال سے اللہ کے یہاں اس کی قبولیت نہیں۔ جیسے گندے پانی سے گندگی نہیں دور ہوا کرتی، نالی کے گندے پانی سے گندے کپڑے صاف نہیں ہوا کرتے، ایسے ہی گندے مال سے کیا ہوا صدقہ اس سے آپ کی خطائیں نہیں دھلیں گی، گناہ نہیں معاف ہوں گے۔ اللہ رب العزت حلال مال قبول کرتے ہیں اور حلال مال میں اللہ برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیشہ حلال عطا فرمائے اور حلال کی برکتیں عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، نستغفر اللہ و نتوب الیک، نستغفر اللہ و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔